دجال، جس کا ذکر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ آج میں آپ کو وہ حیران کن سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عیسائی تاجر تھے۔ وہ شام، موجودہ فلسطین اور اردن کے علاقے کے رہنے والے تھے اور اکثر تجارت کے لیے سمندری سفر کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے تقریباً 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اچانک ایک خوفناک طوفان آیا۔ تیز ہوائیں، بلند لہریں، آسمان سیاہ ہو گیا اور ان کا جہاز راستہ بھٹک گیا۔ یہ طوفان 1-2 دن نہیں بلکہ کئی دنوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ لوگ مکمل طور پر بے بس ہو گئے۔ انہیں نہ اپنی سمت کا پتہ تھا، نہ یہ معلوم تھا کہ وہ زندہ بچیں گے یا نہیں۔ بالآخر ان کا جہاز ایک نامعلوم جزیرے کے قریب جا لگا۔ وہ سب ڈرتے ہوئے جزیرے پر اترے۔ ہر طرف خاموشی تھی، عجیب سا خوف تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی۔ اس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے، اتنے کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ سر کہاں ہے اور جسم کہاں۔ وہ گھبرا گئے اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جساسہ ہوں۔ پھر اس نے کہا، تم لوگ اس عمارت کی طرف جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی خوف کے باوجود اس عمارت کی طرف بڑھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا۔ وہ بہت بڑا اور طاقتور جسم رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سوال کرنا شروع کیے۔ اس نے پوچھا، مجھے بتاؤ، بیسان کے کھجور کے درختوں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ اب بھی پھل دیتے ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، وہ اب بھی پھل دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا جب وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی باقی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اس میں کافی پانی موجود ہے۔ تو اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زہر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، ان قریب وہ چشمہ بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے سب سے اہم سوال کیا، مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، وہ مکہ میں ظاہر ہو چکے ہیں اور مدینہ ہجرت بھی کر چکے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، بہت سے لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سب سن کر اس آدمی نے کہا، اگر ایسا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور اب میرے باہر آنے کا وقت قریب ہے۔ پھر اس نے اپنی پہچان بتائی، میں مسیح دجال ہوں اور مجھے جلد اجازت مل جائے گی۔ پھر میں پوری دنیا میں گھوموں گا، 40 دنوں میں زمین کا چکر لگاؤں گا اور ہر شہر میں داخل ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی یہ سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ وہ فوراً وہاں سے نکلے اور کسی طرح واپس پہنچے۔ بعد میں جب وہ مدینہ آئے، انہوں نے یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا، تمیم داری نے جو بیان کیا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسا میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ تو سوچو، وہ آج بھی کہیں قید ہے اور ایک دن آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، جب وہ آئے گا کیا ہم اس کے فتنہ سے بچ پائیں گے؟ کیا ہم نے اپنی تیاری کی ہے؟